حدیث مبارکہ من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، اور اسی معنی میں یہ حدیث اتنے طرق کے ساتھ اور اتنے صحابہ سے مروی ہے کہ جس کو محدثین کرام نے تواتر معنوی کا درجہ دیا ہے۔ اس حدیث کی صحت پر تقریباً تمام محدثین پاک کا اتفاق ہے۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان ارشاد فرمائے جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور ایک اور حدیث جو طبرانی کے اندر ہے اس میں تھوڑے سے اضافہ ہے الفاظ کا، وہاں پر یہ ہے کہ اللہ اور رسول جس کے مولا ہیں علی اس کا مولا ہے۔ مولا کے لغوی اعتبار سے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے، اور مولا کا معنی آقا اور لارڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہم وہ معنی کریں گے کہ جو معنی ان کے شایع نشان ہے۔ تو ان کے شایع نشان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار۔ تو یہاں یاد رہے کہ جب بھی یہ معنی ہم کریں گے تو وہاں پر حقیقت اور مجاز کا فرق ضرور کریں گے، کیونکہ حقیقی جو مولا اور مددگار کے معنی میں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے جبریل علیہ السلام کے لیے اور حضرت نبی پاک کے لیے بھی جو آیا نا کہ جبریل ان کے مولا ہیں اور ایمان والے ان کے جو ہے نا وہ مولا ہیں، اور اللہ و مولا و جبریل و صالح المومنین، کہ اللہ ان کا مولا ہے، جبریل ان کا مولا ہے اور صالح مومنین ان کے مولا ہیں۔ تو یہاں تمام تقریباً مفسرین کرام نے اس جگہ پر مولا کا معنی مددگار لیے جو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر لفظ مولا ہے۔ تو اس حوالے سے مولا بمعنی مددگار بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم حضرت علی کے لیے یہ معنی کریں گے تو اس وقت حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کی عطا سے وہ مدد کر سکتے ہیں، یہ معنی کیا جائے۔ قاری سلمان جان جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ لفظ مولا جیسا کہ ما قبل علماء کرام نے فرمایا کثیر المعانی لفظ ہے، اور اس کے ایک معنی دوست کے بھی ہے، اور محبت کا اور تعلق کا رشتے کا یہی ایک مطلب ہوتا ہے کہ اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس سے محبت کروں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی معنی میں ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جس سے پیار کروں علی اس سے نفرت کرے، یعنی میں جس سے پیار کروں گا علی بھی اس سے پیار کرے گا، اور علی جس سے پیار کرے گا میں بھی اسی سے پیار کروں گا۔ تو یہ ایک کامن سی بات ہے، یہ حضرت علی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی سے باہمی محبت بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے، اور آپس میں ایک مزاج اور ایک طبیعت کا ہونا بھی کہ میں جسے محبوب رکھتا ہوں تو علی بھی اسے محبوب رکھے گا، یعنی کوئی دو رائے اس میں نہیں ہو سکتی۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسرا تیسرا مفہوم ہم اس کے اندر لیں۔ اسحاق عالم صاحب ظاہر ہے جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر تقریباً الفاظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں، اور ہر شخص کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ مولا تو ہم اللہ کی ذات کو بھی کہتے ہیں، اور وہی مولا پھر ہم انسان کو بھی کہنا شروع کر دیں تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مولانا بھی تو کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ مولانا بھی، جی مولانا بھی کہتے ہیں، ہم لوگ مولانا بھی تو کہتے ہیں۔ جی بالکل، تو اسی حساب سے سوال ہے، لیکن وہی جیسے مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کی ذات کو سان میں رکھ کر اس کا معنی بہت مختلف ہوگا، لیکن انسان کو سان میں رکھ کر اس کا معنی اس کے حساب سے ہوگا۔ ہم اس کا معنی وہاں سردار کا بھی لے سکتے ہیں، محبت کرنے والے کے بھی لے سکتے ہیں، مددگار کے معنی میں مجازن اس کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ تو من کنت مولا فہذا علی مولا والی روایات سے اگر تھوڑا سا ہم بغور دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا تھے۔ اصل یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بعض اوقات ولایت کے حوالے سے بھی بہت سارا ہے کہ جی ولی کیا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے لفظ کو میں نے عرض کیا کہ ولی کا یا مولا کا، یہ ولی ہی سے مولا نکلا ہوا ہے۔ تو جیسے حضرت ارشاد فرما رہے ہیں قبلہ محترم اسمی صاحب کہ بھئی اس سے مراد ولایت ہے، وہ ایک اپنے اس معنی میں لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے، سرکار کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد صبح قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہے، اور مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ شہنشاہ ولایت ہیں، اور یہ جتنے روحانی سلاسل طریقت ہیں ان سب کو جو تربیت وہ بارگاہ مولا مرتضوی سے ہوئی ہے اور ہوتی ہے۔
تو ہم اس کو اس معنی میں رہتے ہیں. تو الغرض یہ ہے کہ اس بات پر وہ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں کہ حضرت علی کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے. حضرت علی کی محبت کے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی ذات ہے وہ حضرت علی کی ذات کو قرار دیا. دیکھیے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی اور صحابی کو بھی سامنے کھڑا کر سکتے تھے، اور جو حضرت فرما رہے ہیں نا کہ ان کو اسی جگہ پر کیوں کھڑا کیا گیا، اصل اس حدیث کے ہمیں بیک گراؤنڈ پہ اگر ہم جائیں تو سرکار کو یہ اطلاع ملی تھی کہ بعض لوگ حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے دل میں جو ہے نا وہ کمی کجی رکھ رہے ہیں. بھائی بتقاضے بشریت ہو سکتا ہے ایسا، اور صحابہ کرام ایسا کوئی اس نے جو ہے نا بعید نہیں ہے کہ دنیاوی اور معاملات میں، جس طرح کئی غزوات کے اندر آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایکٹ پر ایک صحابی نے جناب اعتراض کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، فرمایا کہ کہیں تو علی سے بغض تو نہیں رکھتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بالکل علی سے بغض رکھتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا لا تبغض علی، علی سے بغض نہ رکھنا. پھر وہی صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت علی کا بغض تھا، لیکن آج جتنی محبت میرے دل میں علی کی اتنی اور کسی کی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی اور بشری تقاضے کے مطابق وہ جو ہو رہا تھا حضور نے اس سے بھی روک دیا کہ کسی صحابی کے لیے بھی یہ روا نہیں ہے کہ اس کے دل میں علی کا بغض ہو یا علی کی کجی ہو. جب صحابی کو علی المرتضیٰ کے معاملے میں چھوٹ رہی ہے تو کسی اور بندے کو کیسے چھوٹ ہو سکتی ہے؟ اب جیسے حضرت عثمان کو آپ نے ممبر سے اتر کر گلے لگایا اور فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے جو تو نے آج کیا ہے. اب یہ جملہ آپ نے ابو بکر سے نہیں کہا، یہ والی بات آپ نے ابو بکر سے نہیں کہی. تو یعنی ہر صحابی سے اللہ کے رسول نے الگ الگ، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر پھول کی ایک الگ، دیکھیں حضرت علی کی برکت ہے کہ چاروں کا ذکر بالکل بالکل ہو گیا، اور یہ ہو نہیں پا رہا. ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے. اب یہ جتنے صحابہ ہیں یہ شمع رسالت کے پروانے تھے، اور یہ اس کا تو کوئی نبی کریم شکیل. اصل میں عام طور پر جو علمی اصطلاح ہے اس میں اس کو خصوصیت کہتے ہیں. خصائص علی میں یہ وہ خصوصیت ہے من کنت مولا فعلی مولا، جو میں نے کہا ہے کہ یہ کسی صحابی کو نہیں فرمایا، میں نے ٹھیک کہا ہے. خصوصیت ہوتی وہ ہے جو کسی دوسرے میں نہ ہو، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جس کو بیان کر کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا بندہ ناز کرتا تھا، کہتا تھا علی کو جو یہ شان ملی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں. بڑے بڑے صحابہ رشک کرتے تھے حضرت علی کی اس شان پر کہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے اکیلے علی کے بازوؤں کو کھڑا کر کے حضور فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو بالکل بجائے کہ جن باقی صحابہ کی خصوصیت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی خصوصیت ہے، حضرت سیدنا خزیمہ انصاری کی خصوصیت ہے کہ ان کو حضور فرما رہے ہیں کہ تیری ایک کی گواہی ہے 2 کے قائم مقام، اور یہ کسی اور کو حاصل نہیں. ابو بکر کی تو خصوصیتیں ہی خصوصیت، بہت ساری خصائص ہیں ان کے. خصائص ابو بکر صدیق کے تو جناب بہت بڑا. اور حضرت بینا واتانا والے لوگ، ہمیں اتنا سوال کرنا نہیں چاہیے. رسول نے مولا کہہ دیا، اب اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں ہے، ان چکروں میں نہ پڑو. تم رسول والے ہو، پیار کرنے والے ہو، مولا کہہ دیا. اب وہ کیوں کہا، کس لیے کہا، مطلب کیا تھا، بس مولا ہے تو مولا ہے. ٹھیک بات. حضرت سیدنا عمر جیسی ہستی صحیح حدیث ہے سند کے لحاظ سے بھی کہ آپ نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے علی بخن بخن لک یا علی اصبحت مولا یا و مولا کل مومن. اور ایک اور حدیث میں ہے الی یوم القیامہ، اے علی صبح قیامت تک تو ہر مومن کا مولا ہو گئے. اور پھر ایک جگہ پر میں مولا یا تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے. تو اس لیے جب بھی ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں تو عام طور پر مولا علی کہتے ہیں. اصل میں